کہ ایک مجوسی غلام جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات کی پابندی تھی کہ مدینہ المنورہ کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے خاص اجازت طلب کی کہ میرا ایک غلام ہے کہ جو بہت سارے فنون جانتا ہے، اس سے ہماری ریاست اسلامیہ کو فائدہ ہوگا، تو اس کی اجازت لے کر اس کو مدینہ منورہ میں لے کے آئے۔ وہ بہت ساری چیزوں میں مہارت رکھتا تھا، بہت ساری چیزیں بنانا جانتا تھا۔ تو جب وہ مدینہ میں آیا تو کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور اپنے آقا کی شکایت کی کہ میرے آقا مجھ سے جو خراج وصول کرتے ہیں، ٹیکس وصول کرتے ہیں، وہ زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کام کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں فلاں چیز بھی بناتا ہوں، فلاں چیز بھی بناتا ہوں، فلاں چیز بھی بناتا ہوں۔ اپنی کافی ساری مہارتیں اس نے بتائی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم سے خراج کتنا لیتے ہیں؟ فرمایا کہ 2 درہم روزانہ کا مجھ سے خراج لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنی مہارتیں تم جانتے ہو اور جتنا کام تم کرتے ہو، اس کے مطابق یہ اجرت زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ غلام اس بات میں غضبناک ہو گیا۔ تو پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، تم چکی بنانا بھی جانتے ہو تو میرے لیے ایک چکی بنا کے لاؤ، اس کی اجرت میں تمہیں دوں گا۔ تو اس نے جواباً کہا کہ امیر المومنین میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک اس کے چرچے ہو۔ تو جب وہ غلام اٹھ کر گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ آپ کی بصیرت ایسی تھی، فرمایا کہ یہ جو کہہ کر گیا ہے کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک اس کے چرچے ہوں گے، فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ تو آپ کے ساتھیوں نے فرمایا تو پھر ہم اس کو گرفتار کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں۔ فرمایا اس نے ابھی قتل کیا تو نہیں، جرم محقق تو نہیں ہوا ابھی، کیسے اس کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اسلامی نظام۔ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، اور ایک شخص آپ کے سامنے آپ کو قتل کی دھمکی دے کر کے آپ کو معلوم بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس کو گرفتار نہیں کیا۔ اور پھر جب اس نے فجر کی نماز کے اندر چھپ کر گھات لگائی اور 2 دھاری خنجر جو زہر میں بھجا ہوا تھا، آپ نے ابھی فجر کی نماز کی تکبیر کہی کہ اس نے 7 وار آپ پر کی، غالباً 27 ذی الحج کا دن تھا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہاں دیکھیں کہ جیسے اسلامی نظام کے اندر خلیفہ کی اہمیت ہے، اسی طرح اسلام کے اندر نماز وہ عمل ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آئے، مختصر تلاوت کر کے نماز مکمل کی اور اس کے بعد اس کو پکڑا، اور صحابہ کی صفیں ایسی مضبوط تھی کہ اس دوران اس نے 17 سے 18 لوگوں پہ اور حملہ کیا نکلنے کے لیے، لیکن وہ ان صفوں سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور پھر ایک صحابی نے ان پر کوئی کپڑا ڈالا تو اس نے اندر ہی اپنے آپ سے خودکشی کر لی، وہ خنجر اپنے آپ کو مار۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ افاقہ ہوا تو پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ تو عرض کیا گیا کہ آپ پر حملہ اس مجوسی غلام نے کیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ میرے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ، کہ میں کسی کافر کے ہاتھ سے مرا ہوں، کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مرا۔